ٹھیک ہے جی، اسمبلی نے قرارداد کر دی، میرا بھائی نے سوال کیا اس قرارداد کا کیا بنا دی. تو ہماری جو نیشنل اسمبلی ہے وہ کتنی امپاور ہے، پاورفل ہے نا جی. وہ کشمیر کی آزادی کے لیے 1000 قراردادیں کرتی. گلگت بلتستان اسمبلی کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ قرارداد کرے گی تو وفاق پہ وہ لازمی تو نہیں ہے کہ جو اس کے سبجیکٹ میں نہ ہو. اب اس قرارداد کے حد تک تو ہم سب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو پروویژنل کانسٹیٹیوشنل اسپیشل پروونس بنایا جائے ٹل فردر ڈیسیجن آف دا مسئلہ کشمیر. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ایک سرتاج عزیز کی رپورٹ ہے، میں اس کا ممبر رہا ہوں ایز اے چیف منسٹر. ایک فروغ نسیم کی ہے، دونوں میں فرق ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں میڈیا کے دور. فروغ نسیم صاحب کی رپورٹ جو تھی جب بن رہی تھی، ہم پوچھتے تھے اس وقت دوستوں سے کہ بتائیں کہ فروغ نسیم ایک سینیٹر ہے، ایک وزیر ہے، اس کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ اس کو کیا پرائم منسٹر پاکستان نے تھرو کوئی ڈائریکٹو، کیا فیڈرل کابینہ نے اس کو یہ ڈیوٹی دی ہے کہ آپ گلگت بلتستان پہ کوئی ریفارم تیار کریں؟ آج تک وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے عمران خان صاحب، اس کی طرف سے اس کی ڈائریکٹوز کی کوئی ریٹرن کاپی نہیں مل سکی. فروغ نسیم صاحب نے اپنی مدد کی یا اس وقت جنرل باجوہ صاحب کی ایک خواہش تھی، اس خواہش کے اوپر انہوں نے ایک پروسیس شروع کیا. جو سرتاج عزیز کی رپورٹ ہے اس کی جو فیڈرل کابینہ ہے اس نے منظوری دی تھی اس کمیٹی کو کانسٹیٹیوٹ کرنے کی. اس وقت کے پرائم منسٹر نے ریٹن ڈائریکٹو کے اوپر وہ کمیٹی قائم کی تھی، اس کا ٹی او آر بھی ٹائم تھا، اس کے افراد کا نام بھی اس جو ہے وہ کمیٹی کے اندر مینشن تھا، اور انہوں نے کرنا کیا ہے، کیا ان کا سبجیکٹ ہے وہ بھی دیا ہوا. تو سرتاج عزیز رپورٹ ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں دو حصے تھے اس کے. ایک اس کا ایڈمنسٹریٹو امپلیمنٹیشن تھا جو کر دیا گیا 2018 کے آرڈر کے تحت. ہائیڈرو منرل فارسٹ ٹوریزم جو آپ کے پہاڑوں پہ آج بھی ہمارے بہت سے دوست کے بعد کنفیوژن پھیلاتے ہیں، میری گزارش ہوگی کہ پہاڑوں کی اربوں روپے کی ریالٹی ہے جی وفاق کھارا. 2018 سے پہاڑوں کی کلائمبنگ کی جو فیس ہے وہ جی بی کے جو ہے وہ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ میں جا رہی ہے، آپ کے خزانے میں جا رہی ہے، 1 روپیہ وفاق کے اکاؤنٹ میں نہیں جا رہا. ٹھیک ہے جی. آج پچھلے بجٹ میں امجد صاحب بجٹ میں موجود تھے کہ 40 کروڑ روپیہ جو آپ کا 1.5 ارب روپے کا نان ٹیکس ریونیو ہے ٹوٹل بجٹ کا پچھلے سال کا، اس میں 40 کروڑ کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ کلائمبر کی فیس سے ہوئی ہے، وہ ڈائریکٹ آپ کے خزانے میں آ گئی. وفاق اس وقت آپ سے کوئی چیز نہیں لیا، یعنی آپ کو وہ بااختیار کیا گیا نا. اب ہمارے جو اپوزیشن لیڈر صاحب نے کہا کہ مسلط، تو میری گزارش یہ ہوگی چونکہ آپ اس پروسیس کا حصہ نہیں تھے. 2009 کا آرڈر بنتے وقت جی بی اسمبلی سے 3 بندے نومینیٹ ہوئے تھے، میں اس وقت اپوزیشن میں تھا. میں تھا یہ نون لیگ سے، غلام محمد صاحب تھے پیپلز پارٹی سے، فدا محمد ناشاد صاحب تھے کاف لیگ سے. اسمبلی کے ہی نمائندے. ہم نے یہاں پہ کئی نشستیں کی ہیں آپ کے وزیر امور کشمیر کے ساتھ. یہ گورننس آرڈر کی کنسلٹیشن 2009 کی تھی. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا گلگت بلتستان کا نام گلگت بلتستان کی اسمبلی کی ڈیمانڈ پہ نام واپس کیا گیا فیڈرل گورنمنٹ نے، وہ کوئی مسلط تھا. اسی طرح سے 2018 کا جو آرڈر بنا ہے اس آرڈر کے اندر ہم نے آل پارٹیز کا کنسلٹیشن کی جی بی کے اندر. اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کمیٹی کا حصہ تھے. اب اس وقت ہم ان سے تو نہیں پوچھتے نا کہ جو ہر ایک سے تو ممکن نہیں ہوتا. جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے کنسلٹیشن ہوئی. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ آئین نہیں ہے، یہ آرڈر ہے، ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو. اس پہ جو ہے وہ کسی بھی وقت کوئی ترمیم بغیر آپ سے پوچھے ہو سکتی ہے، یہ اس کی کمزوری ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں غلط. تو اب جو سرتاج عزیز کمیٹی کی جو ایک تھی حصہ ایڈمنسٹریٹو امپلیمنٹیشن، یعنی آپ کو اسمبلی کو باقی صوبوں کے برابر لانا، وہ آپ کو لا دی گئی. آپ کے چیف ایگزیکٹو کو وہ اختیارات دے دینا جو باقی 4 چیف منسٹروں کے پاس ہے، وہ آپ کو مل چکا ہے. اس کو پرنسپل پالیسی کابینہ کو لینے کا اختیار دے دیا گیا ہے، جس طرح باقی صوبائی اسمبلیوں کے پاس ہے، باقی کیبنٹ کے پاس ہے. اب اس کا 2 حصے رہ گئے. یار اس طرح شور بڑا یہ دروازے بند کر دے رہے ہیں. تو آخری یہ ہے گزارش یہ ہے کہ اب اس کا جو ایک حصہ رہ گیا جو فیڈرل کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں جی بی کی ریپرزنٹیشن، یہ 2 چیزیں رہ گئی.
NFC کے حوالے سے تو ہمارا پرپوزل بھی اس میں یہی تھا کہ ڈویزیبل پول کا بلوچستان ماڈل کا ہماری آبادی، ہمارا رقبہ، ہماری جو ہے جو جغرافیہ ہے اس کے حساب سے ہمیں حصہ دیا، فارمولے کے تحت دیا جائے۔ وہ آج بھی ہماری ڈیمانڈ ہے، آج بھی فیڈرل کے سامنے ہم یہ بات رکھتے ہیں۔ اب اس پہ یہ قابل بحث بات یہ ہے کہ آپ آپس میں، میری گزارش ہوگی اسلام آباد میں موجود ہمارے جو جرنلسٹ طبقہ ہے، جو GB کے جرنلسٹ طبقہ، وہ 3 چیزوں پہ تحقیق کر کے ہماری رہنمائی کریں۔ ہم سیاسی جماعتوں کی رائے ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے، ہماری رائے کو آپ باعث بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی میں کسی کی سائٹ لے رہا ہوں یا میں اپنی پارٹی کے حق میں بات کر رہا ہوں۔ آپ 3 چیزوں پہ ریسرچ کریں برائے میں، اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ آپ نے اور ہم نے ہی مل کے کچھ کرنا ہے نا، اور تو کوئی مخلوق نے آگے کچھ نہیں کرنا ہے نا۔ اب تک کا سفر جتنا کیا ہم نے، آپ سب نے مل کے کیا ہے، اگلا سفر بھی ہم نے مل کے کرنا ہے، یا سیاسی لوگوں نے کر ہم نہیں ہوئے تو ہمارے لوگ اور آگے کریں گے۔ 3 سوال جو ہے جن کا حل ڈھونڈنا ہے۔ NFC میں جانے سے گلگت بلتستان کو فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ اس کو ہم نے دیر بیر جانا ہے کہ ہماری آبادی اتنی ہے، NFC کے فارمولے کے تحت ہمیں کتنے پیسے ملتے ہیں، ہمارا رقبہ اتنا ہے۔ ہاں، اب یہ اس کو قابل بحث بنا کے اتفاق کی رائے پیدا کر کے ہم نے پولیٹیکل اسٹرگل کرنی ہے۔ کچھ دوستوں کو خدشات ہے کہ NFC میں جانے سے شاید ہماری گندم کی سبسڈی ختم ہو جائے گی، ہمارا ٹیکس کا جو چھوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو اس کو بھی ہمیں زیر بحث لانا چاہیے تاکہ ہم آپ کی ایکسپرٹ اوپینین سے فائدہ اٹھا کے سیاسی جماعتوں آگے جو میٹنگ ہو اس میں پیش کیا جائے۔ نمبر 2، اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی بات ہے۔ اسٹیٹ سبجیکٹ رول سے آزاد کشمیر سے مثال لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہاں خالصہ نہیں ہے، وہاں بالکل خالصہ نہیں آزاد کشمیر میں۔ کدھر وہ آزاد کشمیر کا دوست بیٹھے؟ آزاد کشمیر میں اسٹیٹ لینڈ ہے، ایک پرائیویٹ لینڈ ہے، ایک اسٹیٹ لینڈ ہے۔ آپ تو GB میں اسٹیٹ لینڈ کے انکار کر رہے ہیں، آپ صوبے کو بااختیار بھی چاہتے ہیں، صوبے کے پاس 1 کنال زمین بھی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی خالصہ کا لفظ ختم ہو جائے گا تو وہ گورنمنٹ لینڈ کہلائے گی نا جی، کچھ نہ کچھ تو وہ گورنمنٹ ہی کیا، سندھ کے پاس گورنمنٹ لینڈ ہے، بلوچستان کے پاس گورنمنٹ لینڈ ہے، بلوچستان ہر صوبے کے پاس ہے۔ اس طرح آزاد کشمیر کے پاس اسٹیٹ لینڈ ہے، ایک پرائیویٹ لینڈ، 2 ٹائٹل ہیں وہاں۔ اب اس کی آپ ہمیں رہنمائی کریں کہ آزاد کشمیر میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول سے فائدہ کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا، ہمیں جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے۔ تیسرا جو امجد صاحب نے بات کی نا جی، دیکھیں نا جی، ہمیں اکانومی اپنی طرف بہتر کرنے کے لیے ہمارا اس وقت انڈائریکٹ ٹیکس جا رہا ہے 30 ارب 35 ارب 40 ارب قدر، اس کے اسٹیمیشن کاسٹ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ٹیکس رجیم ہی نہیں ہے GB میں کہ آپ کیلکولیٹ کریں۔ FW، NLC، 5 اسٹار، سرینا، فلاں فلاں یہ ہوٹلز آ رہے ہیں GB میں، تو اس سے GB کے خزانے کو کیا آ رہا ہے؟ کچھ نہیں آ رہا۔ آپ ہر ٹیکس کے مخالف ہیں۔ میں قاضم محسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، آج میں اگر حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں تو مجھے رائے پرنسپلی وہی رکھنی چاہیے، چاہے حکومت میں آپ ہو یا میں ہوں۔ آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ گلگت بلتستان کے ٹوٹل خزانے میں نیٹ آمدن آپ کے پاس جو آ رہی ہے نا، نان ٹیکس ریونیو، اس سال انہوں نے 5 ارب روپے کا حذف رکھا ہے، 5 ارب روپے کا حذف۔ یعنی آپ کو 200-150 ارب روپے مل رہے ہیں تو 5 ارب روپے آپ کی لوکل کنٹریبیوشن ہوگی، اس میں بجلی کا بل 9 ارب روپے سالانہ آپ بجلی پہ لگا رہے ہیں، 1.5 ارب روپے آپ بجلی سے خزانے میں بھی نہیں لا پا رہے۔ آپ مجھے بتائیں اس کا حل ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس طریقے سے انڈاکومنٹڈ سوسائٹی، یہ ہمارا جو کرپٹ لوگوں کا سیف ہیون بن چکا ہے گلگت بلتستان۔ آپ کوئی 18 اسکیل کا افسر ہے، اس سے نہیں پوچھا جا سکتا ہے، آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔